والولا والهيبة والثناء والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء خالق الأرض والنوى مالك يوم النشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون ضر الله المحزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسوب صعوب لئد له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا خسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسميقه وسماء وحده مورى ومغرى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وذاته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متفكرا متنبرا متنسلا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على خال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على إقبال محمد صل على معال محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل أصل محمد صل على بيان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفن جفان محمد صل على زور يسر محمد صل على هنين بدر محمد صل على روضة جدار قبر محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه الكريم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الدوشي میرے محترم ڈاکٹر نثار چشتی صاحب، بزم مہریہ نصیریہ، ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے جتنے اراکین اور آپ سب لوگ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آنخہ نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجب فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبول خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ ضیاء الامت رحمہ اللہ سے اور ان کے خاندان سے اس لحاظ سے وابستگی ہے کہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ امین الحسنات شاہ صاحب مدہ الاولی 2 دن جو ہے وہ ہیوسٹن میں میرے پاس قیام پذیر اور میں ان کو ایئرپورٹ پہ خود لینے کے لیے گیا۔ جو آدمی جا رہا تھا اس کا نام عمر ہے، PIA میں کام کرتا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ ایک بڑے علامہ صاحب آ رہے ہیں، ان کو ضیاء الامت کا نام اسے نہیں آتا تھا، اکرم بول رہا تھا۔ میں نے کہا جن کو لینے جا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ شاہ صاحب ہیں۔ میں نے کہا امین الحسنات شاہ صاحب تو نہیں ہیں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا پھر میں خود چلوں گا، پھر میں ایئرپورٹ پہ خود چلتا ہوں۔ لیموزین لے کر گئے، حضور تشریف لائے۔ میں اس وقت دوسرے ڈریس میں تھا جو امریکہ میں پہنتے ہیں، کرتا اور نیچے پہن کے، اچھا سوری۔ تو میں جب پہنچا تو سلام لیا، میں کہا حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کہا مختار نہیں امریکہ میں مجھے نہیں چونکہ آئی گاٹ آل اسپرچوئل نالج اینڈ ریلیجیس نالج فرام جامعہ سو کال بھی نہیں۔ تو میں نے کہا جی مختار نہیں۔ تو لیموزین میں بیٹھے، میں نے کہا حضور مزاج کیسے آپ کے؟ کہنے لگے ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا سر آج 10 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، منڈی بہت دن آپ کے مدرسے میں ہی آپ سے ملاقات ہوئی جب میں تقریر کرنے گیا اور آپ صدارت فرما رہے تھے۔ کہنے لگے وہ مختار شاہ تو کدھر؟ تو اتنا عرصہ کہاں رہا؟
کہنے لگے یار اگر تیرے کاغذ نہیں بن گئے تو میں اب دعا کرتا، اب تو بن چکے ہیں، نہ بنے ہوتے تو دعا کرتا تیرے کاغذ نہ بنتے تو پلٹ کے واپس پھر پاکستان آ جاتا۔ میں نے کہا حضور آپ ہی بزرگوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہاں ڈیوٹی لگائی ہے، وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو آج میری قسمت میں تم لوگوں کی زیارت کرنا تھا، میں امریکہ سے یونان پہنچ گیا۔ تو چند باتیں سنو تو پھر دیٹ از دی اینڈ آف دا لیکچر۔ سنیے میں نے کہا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جلوہ فرما ہے اور آپ لوگ بھی ہو، کچھ لوگ تو مجھے عرصہ دراز سے سن رہے ہیں، بس آتا ہوں اور چند باتیں دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تقریب سن کر اٹھیں تو آپ کے دماغ کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں، یہی ہے مقصد۔ خدا تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی تم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ واحد حقیقی ہے۔ آج کا میں نے جمعے کا لیکچر بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ تھا، لیکن اب میں ایسا تو نہیں کروں گا کیونکہ رشید امان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو تقریر سن لی ہے، شہباز صاحب نے بھی سن لی ہے، کیونکہ مولوی کو شاید آتی ہے کہ بار بار وہی کر رہا ہے، نہیں، اسے ذرا تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فَآبَوَاهُ دین اس کے ماں باپ جو ہیں یُحَوِّدَانِهِ یُنَصِّرَانِهِ اور یُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ، یہ جو آبا کا لفظ ہے، یہ جو آبا ہے، اصل والد کو انگلش میں عربی میں والد کہتے ہیں، جو اصل باپ ہوتا ہے جس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اصل ماں کو والدہ کہتے ہیں، نہیں کہتے۔ نانی کو بھی بولتے ہیں، دادی کو بھی بولتے ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے یہ چچا کے لیے بھی عربی میں بولتے ہیں، اب دادا کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو فَآبَوَاهُ یعنی جو اس کی تربیت کر رہا ہے، جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، وہ اس کو یا یہودی بنا دیتا ہے، یا عیسائی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ فطرت ہے کیا؟ آپ کہیں گے نیچر۔ نیچر بڑے وسیع معنی میں ہے، نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ کلو مولودن، یہ جو مولود ہے یہ فطرت پہ پیدا ہوا۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نارمل حالت بچے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا سر جھکا ہوتا ہے، اس کا سر جھکا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ولادت میں ہی اس نے پیشانی زمین پہ رکھ دی، وہ سجدے کی حالت میں پیدا ہو رہا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد وہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو فطرت کیا ہوئی؟ سجدہ کرنا اور رونا۔ تو ہر بچہ پیدا ہوا اس بات پہ کہ سجدہ کرے گا، پیشانی جھکائے گا خدا کے آگے، اور آنسو بہائے گا کہ میں وہاں سے جدا ہو گیا ہوں۔ ابھی تمہید میں نے باندھ دی، بس اسی پہ میں پوری گفتگو کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں ظہور فرمایا تو انوار محمدیہ میں لکھا ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے سجدہ کیا، سر اٹھایا تو آسمان کی جانب یوں انگلی کی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا رسول اللہ آپ دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، یہ پیدا ہوتے سر سجدے میں رکھا، سجدے سے اٹھایا تو آسمان کی جانب انگلی کر دی۔ تو گویا کہ نبی نے ولادت میں دو ڈائریکشن میں اشارہ کیا، ایک زمین کی طرف، ایک آسمان کی طرف۔ یہ ہمارے نبی نے دو ڈائریکشن کی جانب اشارہ کیوں کیا ہے؟ تو سنیے، جب خدا تعالیٰ نے شیطان کو کہا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دفع ہو جا تو مردود ہے، تو نکلتے ہوئے کہنے لگا تو نے مجھے نکالا تو ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے آ کے، پیچھے سے آ کے، دائیں سے آ کے، بائیں سے آ کے۔ افضل چشتی صاحب حافظ ہیں، پوچھئے اور بھی حافظ ہوں گے کہ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا قرآن میں، خدا نے نقل کر دیا اسے قرآن میں، تو سمتیں 4 اس نے کہا، میں آگے سے گمراہ کروں گا، میں پیچھے سے گمراہ کروں گا، میں دائیں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا، میں بائیں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا۔ کیا شیطان بھول گیا تھا کہ سمتیں 6 ہیں، 4 نہیں ہیں؟ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، سمتیں تو 6 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ شیطان بھولا نہیں، وہ کسی اسکول کا ماسٹر نہیں ہے، وہ فرشتوں کو درس دیتا تھا، وہ بھولا نہیں۔ کہنے لگا اے خدا میں آگے سے گمراہ کروں گا، میں پیچھے سے آ کے گمراہ کروں گا، میں دائیں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا، میں بائیں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا۔ رب نے کہا جو میرے ہوں گے تیرا ان پہ حملہ نہیں ہوگا، تیرا جو ہے وہ وار نہیں چلے گا، 4 دفعہ ہو جا۔ ہمارے نبی نے
پیدا ہوتے سر سجدے میں رکھا، انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا، تو اپنے میلاد پڑھنے والوں کو اپنی تاریخ اور ساری ولادت کے تذکرے کو پڑھنے والے اور سننے والوں کو بتلا دیا، سنو شیطان آگے سے گمراہ کرے گا، شیطان پیچھے سے آ کے گمراہ کرے گا، شیطان دائیں طرف سے آ کے گمراہ کرے گا، شیطان بائیں طرف سے آ کے گمراہ کرے گا، بچیں گے وہی جو سر میں سجدے میں سر کو جھکا دیں گے یا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے۔ فطرت یہ ہے کہ انسان پیدا اس لیے ہوا کہ وہ سجدہ خدا کو کرے، یہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ خدا کو اپنا معبود مانے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں چوتھے سال کے بعد داخلہ ملتا ہے اسکول کے اندر، ہمارے ہاں 3 سال کے بعد 4 سال میں بچوں کو داخلہ کروا دو، یہ ہمارے اسکولوں کا لا ہے۔ امریکہ میں اگر کسی کا بچہ پڑھنے نہیں جاتا تو فوراً پولیس کو اطلاع دو، آپ کو گورنمنٹ سرٹیفکیٹ دے گی کہ آپ نے ہمیں شکایت لگائی اور بچے کو اسکول میں بھجوایا ہے۔ لیکن بچہ تب جائے گا جب بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، بچہ امریکہ کے اسکول میں تب جائے گا کہ جب وہ پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ لیکن خدا کی یونیورسٹی کا اصول یہ ہے، ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر مولوی کو بلاؤ، ادھر پیدا ہوا ادھر مولوی کو بلاؤ اور مولوی سے کہو اس کے دائیں کان میں اذان دے، اس کی بائیں کان میں اقامہ کہے، یا اللہ یہ امریکہ میں تو 4 سال کے بعد گیا، یا اللہ یہ پاکستان میں تو 3 سال کے بعد گیا، تیری یونیورسٹی میں ابھی چلا گیا۔ کہا یہ فطرت میں ہے، فطرت میں ہے کہ میں ہوں، بس اس کو یاد کروا۔ اس کی دائیں کان میں اذان دے اور بائیں میں اقامہ کہے۔ تو اقامہ کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ مولوی صاحب اگر جلدی میں ہو تو اللہ اکبر، نہیں تو ذرا تھوڑی سی 1 منٹ آدھا منٹ دیر لگائیں گے اللہ اکبر کہنے میں، تو بس اقامہ کہنے کے بعد اس کے کان میں بتا دیا بس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا اقامہ کے بعد نماز کا ہے، پھر میں ہی مولوی تیری نماز پڑھانے آؤں گا، اب اتنے منٹ میں کر لے تو کیا کرے گا۔ تو یونان والو اس کو 20 سال مت سمجھنا، مجھے 1988 میں نے تقریریں شروع کی، آپ تب بچے ہو گئے، کئی کام میں بیٹھے جو اب جوان ہو گئے، مجھے 20 سال ہو چکے ہیں 2008 کے اندر پوری دنیا میں تقریریں کرتے ہوئے۔ وقت گزر گیا، ایک دور آئے گا ہمارا نام جو ہے وہ صرف کتابوں میں رہ جائے گا، صرف لوگوں کے ذہان میں رہ جائے گا۔ تو دیکھو وقت بالکل تھوڑا سا ہے، سب سے پہلے خدا پر اپنا یقین مکمل کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنا اصول و منشور بنا لو، دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو کیا کہا گیا کہ فطرت پہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو ہماری فطرت میں ہے کہ اللہ ہے، یہ ہماری فطرت۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی کیا تھی؟ آپ کو زبانی یاد ہوگی، شہادہ دینا اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو پہلی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حالانکہ اسلام کی بنیاد 6 چیزوں پہ ہونی چاہیے تھی، 5 پہ نہیں۔ کیوں؟ پہلے تو خدا کو تو مانو، وہ ہے کہ نہیں، پہلے یہ طے کرو، جب طے ہو جائے گا وہ ہے پھر طے کریں گے کہ وہ ایک ہے کہ 2 ہیں۔ لیکن حضور جو جملہ کہہ دیں وہ فصیح و فصاحت و بلاغت ان کے قدم جو ہے وہ چومتی ہے، آپ کا ہر جملہ جو ہے وہ پالیسی میکر جملہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہے، ہمارے اصول کے مطابق ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام فطرت کا مذہب ہے، وہ ہمیں پہلے فطرت بتلا چکی کہ ایک کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں اگر آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ گلاسز خود بخود بن گئے تھے اور میری جیب میں پڑے ہوئے تھے، میں نے پہن لیا، آپ کہیں گے مختار ایسی بات مت کرو، ان گلاسز کو بنانے والا کوئی ہے، تو آپ کی فطرت بتاتی ہے کہ گلاسز کو بنانے والا ہے، آپ کی روح فیل کرتی ہے، آپ کی باڈی اس بات کو فیل کرتی ہے۔ ابھی آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا دھیان میری طرف ہے، پیچھے سے کوئی بندہ بیٹھا ہوا آپ کی قمیض کو کھینچ دے، تو میں آپ سے کہوں کہ یار خود قسم اٹھا کے کہوں کہ تمہارا قمیض کسی نے نہیں کھینچا، آپ کہیں گے نہیں میں نے فیل کیا میرا قمیض کسی نے کھینچا ہے، نہیں کسی نے نہیں کھینچا، آپ کہیں گے نہیں میں نے محسوس کیا ہے، میرے علم میں آیا کہ کسی نے قمیض کھینچا ہے، تو میں نے کہا چل پھر بتا دے کہ کس نے کھینچا ہے، تو کہے گا وہ میں نے دیکھا نہیں۔ تو یہ تو تمہاری فطرت میں ہے کہ جو چیز ہے
اس کا پیدا کرنے والا بنانے والا ہے. اسپیکر ہے تو اسپیکر کا بنانے والا ہے. کتاب ہے تو بائنڈنگ کرنے والا ہے. ٹیبل ہے تو بنانے والا ہے. کپڑا ہے تو بنانے والا ہے. پگڑی ہے بنانے والا ہے. پگڑی بندی ہے باندھنے والا ہے. تمہاری فطرت بتلا چکی یہ خدا ہے. اب کتنے ہیں یہ وہی بتلائے گا کہ جس نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا سیدی مرشدی. یا نبی. اب ہم چلتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان ٹیچرز کے پاس جن ٹیچرز نے ڈائریکٹلی خدا سے پڑھا. ہم نے آدم صفی اللہ سے پوچھا خدا ہے؟ بولے ہاں ہے. آپ نے دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام آتے تھے شواہدات نے بتایا ہے آثار کو دیکھا. ٹھیک ہے. نوح نجی اللہ خدا ہے؟ بولے ہاں ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ بولے دیکھا نہیں ہے. شواہدات ہیں. ابراہیم علیہ السلام آتے تھے وحی اترتی ہے نشان آپ سے پتہ. اچھا چلیے ہم جاتے ہیں بارگاہ ابراہیم. جی خدا ہے؟ بولے ہاں ہے. شواہدات سے پتہ چلتا ہے. ہم غور کرتے ہیں تو خدا ہے. ہر شے پہ غور کیے. آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. اچھا ہم چلتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس. آپ نے دیکھا ہے؟ بولے ایک دفعہ گیا تھا 70 مربع بیٹھا تھا خود بے ہوش ہو گیا تھا. ایک دفعہ گیا تھا دیکھنے 70 مربع بیٹھا تھا خود بے ہوش ہو گیا تھا. اچھا تو خدا کو دیکھا تو نہیں؟ بولے نہیں دیکھا نہیں. ہم عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں گئے. آپ نے خدا کو دیکھا؟ بولے ہے دیکھا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ جب کہیں سے مسئلہ نہ حل ہوا تو مدینے پہنچے. تاجدار مدینہ سے عرض کی یا رسول اللہ خدا ہے؟ فرمانے لگے ہے. ہم نے کہا آپ نے دیکھا؟ بولنے لگے معراج کی رات دونوں آنکھوں سے دیکھا. تو کیا وہ جملہ بھول گئے ہو؟ رہی تو ربی فی احسن صورت. کیا جملہ بھول گئے ہو؟ تو کیا ہم نے دونوں آنکھوں سے دیکھا؟ تو چونکہ زمین پہ دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس جگہ پہ بولے گئے کہ جس کو مکان نہیں کہہ سکتے وہاں پہنچے. کیونکہ یہاں زمین میں اگر دیکھیں گے تو لمیٹڈ ہے تو ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ میں دیکھا نہیں جا سکتا. تو خدا نے کیسے دکھایا؟ بھائی میں بیان نہیں کر سکتا. تو محمد اسی لیے مولوی 5 ٹائم کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مولوی صاحب سے پوچھو مولوی صاحب کبھی بنا دیکھے بھی گواہی جائز ہوتی ہے؟ مولوی کیوں 5 ٹائم جھوٹ بولتا ہے؟ بھائی دیکھو اگر میں عدالت میں کھڑا ہو جاؤں جج صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے قتل کیا. جج کہے گا تو تھا؟ نہیں جی میری امی نے بتایا. بے وقوف آدمی تو نے خود دیکھا نہیں گواہی دینے عدالت میں آ گیا. 5 ٹائم مولوی صاحب بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مولوی صاحب کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں. تو پھر گواہی کیوں دے رہے ہو؟ مولوی صاحب بنا دیکھے گواہی دینا جھوٹ ہوتا ہے. مولوی صاحب چپ ہو گئے. میں نے کہا سنیے عید جب ہوتی ہے تو بچے شور مچاتے ہیں گلیوں میں صبح عید ہے صبح عید ہے. ہم جا رہے ہیں کپڑے لینے. بچوں تم نے چاند دیکھا ہے؟ نہیں. تو کیوں کہہ رہے ہو صبح عید ہے؟ ہمارے ابا نے دیکھا ہے. ہمارے ابا نے کہا تھا کہ صبح عید ہے چاند میں نے دیکھا ہے. تو بیٹے نے ابا کے دیکھنے پہ یقین کر لیا. تو خدا کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد. اے نبی فرما دیجئے وہ واحد حقیقی ہے. جب نبی نے کہا اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب ٹائم ہوا اشہد اللہ الہ سبحان تو خدا کائنات میں ہے. یہ بک ہے امریکہ میں چھپی The Evidence of God in an Expanding Universe. یہ 40 سائنسدانوں نے لکھی ہے. آپ ان کو اس کتاب کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ہر آدمی کے پاس اتنی ڈگریاں ہیں کہ اس کی ڈگریاں میں بیان کرنے لگوں تو یونان کا پورا ٹرپ جو ہے وہ ختم ہو جائے. ان 40 سائنسدانوں نے یہ مل کر کتاب لکھی. ضرور پڑھیے گا The Evidence of God in an Expanding Universe. انہوں 40 سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا خدا ہے. یہ امریکہ میں چھپی. وقت ملا تو اسے ضرور پڑھیے گا. انٹرنیٹ پہ آرڈر دے دیجئے گا. یہ میں ہولی بائبل ہے میرے پاس. میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں. بک کو حوالے دینے ہوتے ہیں. ابھی میں جہاز میں جب آ رہا تھا ڈیلٹا ایئر لائن سے تو رستے میں ایک عورت سے گفتگو چل پڑی ایتھکس اور مذاہب کے اوپر. پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہم جو ہیں
وہ جیزس کو سن نہیں مانتا. جیزس جو ہے وہ سن آف گاڈ، بیکاز اللہ ہیز نو سن، نو وائف، نو سن، ہی از اے ون. اس کی نہ وائف ہے نہ سن ہے، وہ ون ہے. اس کا کوئی اور. میں نے کہا یہ تمہاری کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہا ہے. یہ دیکھیے آئزیہ، بہت مشکل نام ہے، یاد رکھیے. آئزیہ ہے، اس کا باب جو ہے وہ 44 ہے اور سائن نمبر 6 ہے. سائن 6 کی جب آگے آپ چلیں گے تو I am the first and I am the last. میں ہی پہلا ہوں، میں ہی آخری ہوں، جس کو آپ آیت میں بولتے ہو وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. I am the first and I am the last. میں فرسٹ ہوں، میں ہی لاسٹ ہوں. I am the last and besides me there is no God. اور میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اب جو بھی اس کو پڑھنے کے بعد کہے کہ میں کرسچن ہوں اور کہے کہ جیزس از لارڈ، اٹ مینز ہی از ٹیلنگ اے لائی. ہی از ناٹ ٹرو کرسچن. وہ صحیح عیسائی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بک میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ان کی پوجا کاہے کو؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب دیکھیے یہ ہوزیہ ہے، ہوزیہ بک کا نام ہے، اس کا چیپٹر جو ہے وہ 13 ہے اور اس کا سائن نمبر جو 4 ہے. But I am Jehovah, your God. میں جہوا تمہارا خدا. From the land of the Egypt. ایجپٹ کی لینڈ سے، زمین سے. And there was no God. اور کوئی خدا نہیں ہے except me، میرے سوا. That you used to know. تمہیں جان لینا چاہیے جیسا کہ تم جانتے ہیں کہ میرے سوا کائنات میں کوئی بھی معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خود کو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے. بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے. اس لیے یہ جوئیں جو ہمارے سر میں پیدا ہوتی ہیں یہ ہماری بیٹیاں نہیں، کیونکہ ہماری جنس سے نہیں. ورنہ ایک بندہ کہ جی میری 40 بیٹی ہیں میرے سر میں جوئیں، تو جوئیں پیدا تو ہوئی اس کے سر میں پر اس کی بیٹیاں نہیں، کیونکہ اس کی جنس سے نہیں. پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں مٹی کھا کھا کے. بچے کے پیٹ میں کیڑے مار لو، کیڑے اگر 2 نکل جائیں کہ جی میں 2 بیٹوں کا باپ ہوں، 2 کیڑے نکلے تھے. غلط بات ہے، تو تیری جنس سے ہی نہیں ہے. تو بیٹا جو ہوگا وہ باپ کی جنس سے ہوگا. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہ کے روٹی کھا رہے ہیں اور جسم ہے تو وہ محتاج ہے. جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اے تکبیر، اے رسالت، اے حیدری، اے صحابہ. اسی لیے مسلک حق اہل سنت و جماعت اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی کوئی ولی خدا کے برابر نہیں ہے. ایون کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے برابر ہے. وہ خدا کے شریک نہیں ہے، وہ خدا کے حبیب ہیں. شریک دشمن ہوتا ہے، حبیب ہر ایک کا مالک ہوتا ہے. میں نے تم سے پوچھا کس گاؤں کے ہو؟ بولے منڈی بہاؤدین کے. اچھا یار بتا شریک کسے کہتے ہیں؟ وہ جی پنڈ ساڈے چ ساڈا ایک شریک ہے. اچھا تہاڈا شریک ہے مینز دشمن، یعنی وہ ساڈیاں پیڑیاں دے وچ ادھا اودا ہے تے ادھا ساڈا ہے. پارٹنر جسے بولتے ہو، آدھا اس کا آدھا ہمارا، وہ ہمارا شریک ہے. شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ خدا کا شریک نہیں ہے، حبیب ہے. اسی لیے کہا ہے حبیب جو تو کرے گا وہ میں ہی کر رہا ہوں. اور اس کی ایک مثال دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ ایک مثال ہے. تو اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعظیم کرتے ہیں. نہ ان کو خدا کہتے ہیں، نہ خدا سے جدا کہتے ہیں، نہ خدا کے برابر کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مخلوق ہیں، اور مخلوق جو ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑھ جائے وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ کرسی علامہ صاحب نے میرے لیے رکھی، خدا تعالیٰ ان کو عزت دے. عمر بھائی نے آپ لوگوں کو بتلایا ڈیڈلی، خدا اس کو بھی سلامت رکھے. یہ کرسی جس نے بنائی ہے، ہمارے یہاں راجہ صاحب تشریف فرما ہونے نائس آدمی ہیں، فرنیچر سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں اگر راجہ صاحب کے خلیل صاحب کے بنائے ہوئے فرنیچر کی تعریف کرتا رہوں 100 سال تک، تو یونان والوں مجھے یہ بتاؤ کیا وہ فرنیچر راجہ بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا. میں 100 سال تک فرنیچر کی تعریف کرتا رہوں ان کے بنائے ہوئے ٹیبل کی، تو وہ ٹیبل کبھی راجہ صاحب نہیں بن سکتا. لیکن ایک بات ہے، جب میں کہوں یار کیا پالش کی، کیا ٹیبل بنایا، تو راجہ صاحب نکر میں کھڑے مسکرائیں گے. راجہ صاحب why are you smiling؟
میں تو تعریف ٹیبل کی کر رہا ہوں، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ بولے بنایا تو میں نے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اگر کوئی بیٹی ہو، اللہ پاک آپ لوگوں کے سب کے، جس کے نہیں کاغذ بنے سب کے کاغذ بنا دے، اور آپ اپنے گھروں میں جاؤ، اور جن کی شادی نہیں ہو، جب شادی ہوگی تو بیٹی جب پہلی دفعہ سالن پکاتی ہے نا تو عجیب سا ہی پکتا ہے، اس کی روٹی ایسے ہی سمجھو جیسے ہمارے ہیوسٹن کا نقشہ ہوتا ہے۔ سالن پکاتی ہے تو بوٹی کچی، شوربہ کچا، اور اس میں مرچیں ٹکا کے ڈال دیتی ہے، اور بوٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم دانتوں میں لے کے اگر جب اس کو توڑنا چاہیں تو پلٹ کے واپس آ کے لگتی ہے، اور اگر ہم اس میں سے نقص نکال دیں تو بیٹی جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور اگر تعریف کر دیں تو بیٹی مسکرا پڑتی ہے۔ آج ابا نے میرے سالن کی تعریف کی ہے، اے بیٹی ہم تو تعریف سالن کی کر رہے ہیں، تو کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کے کیوں مسکرا رہی ہے؟ بنایا میں نے ہے نا، بنایا میں۔ ایک دفعہ نوح علیہ السلام نے برتن بنائے تھوڑے سے، پرانے زمانے میں بزرگ اپنے برتن خود ہی بنا لیا کرتے، برتن بنائے تو ہوا چلی تو برتن ٹوٹ گئے، کہنے لگے یا اللہ اتنی تیز ہوا تو نے چلائی، میرے برتن توڑ دیے۔ تو اللہ نے کہا جب تو نے بد دعا کر کے میرے بندے مروائے تھے، تجھے اپنے بنائے ہوئے برتنوں سے بڑا پیار ہے اور مجھے سے فلڈ منگوا کے سارے ڈبوا دیے تھے۔ اس وقت خیال نہیں آیا اپنی بنائی ہوئی چیز سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھلے سے کیسی ہو، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو وہ بیٹی سالن بنائے تعریف کرو تو بیٹی خوش ہوتی ہے۔ آپ استاد کے شاگرد کی تعریف کرو، شاگرد کی تعریف ہو رہی، استاد خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ زیور کی تعریف کرو، سنار خوش ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کی مصنوع کی تعریف کرو گے سانے خوش ہوگا۔ ہم جب ٹیبل کی تعریف کرنے لگے تو بنانے والا خوش ہو رہا۔ ہم نے زمین پر تعریف کی، محمد مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا، انگلی کے اشارے سے سورج کو موڑا، اور میرے نبی نے جب لب ہلائے تو پتھر کو پانی پہ ترا دیا، میرے نبی نے جب نظر ڈالی تو کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے رحمتیں برسانی شروع کر دی۔ یا اللہ تعریف تو ہم محمد مصطفیٰ کی کر رہے ہیں، تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہا بھیجا تو میں نے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جتنا عرصہ کرتے چلے جاؤ خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ خدا کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ پیدا ہوئے۔ اس لیے ہم لوگ میلاد ہر سال بڑی سختی سے مناتے ہیں۔ کیوں بڑی سختی سے مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 12 ربیع النور کو سختی کے ساتھ میلاد مناؤ تاکہ توحید پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تاکہ پتا چلے کہ جو حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سختی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی دیکھو کہ کوئی فرض ہو گیا، نہیں، سختی اس لیے کرتے ہیں کہ توحید کو بچایا جائے۔ جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بھائی اللہ کا بیٹا نہیں بنانا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، وہ مبلغ ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن مبلغ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ ہم صرف جو پڑھیں گے وہ بتلا دیں گے، اور جو لکھا ہے اس میں بدل نہیں سکتے۔ میرا نبی چاہے تو جو لکھا ہے اس میں تبدیلی کر دے۔ واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو تبدیلی کا اختیار ہے۔ ہم لوگوں کو تبدیلی کا اختیار نہیں۔ مجھ سے آ کے کوئی پوچھے جناب میں نے روزہ توڑ دیا، تو میں کہوں گا جناب 60 روزے رکھ لو، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ 60 روزے جا کے رکھیے حضور، یا چلیے مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے۔ میرے نبی کے پاس صحابی مصطفیٰ تشریف لا، میں نے روزہ توڑ دیا، فرما لگے 60 روزے رکھ۔ وہ صحابی بھی کیا نبی کے مقام کو سمجھتے تھے، حضور ایک نہیں رکھا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ ان کو پتا تھا کہ نبی بیٹھا ہوا ہے، حضور کہنے لگے چپ بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی ٹوکرا کھجوروں کا لے کے، یا رسول اللہ آپ کی نظر، فرمانے لگے وہ بندہ کدھر گیا جس نے روزہ توڑا؟ جی یا رسول اللہ میں یہ بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے جاؤ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کے غریب کون ہے؟ فرمانے لگے جا کھجوریں بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ یار یہ حدیث پڑھنے کے بعد کہتے ہو کہ محمد کے پاس کچھ نہیں ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، آپ لوگ ماشاءاللہ سب بوذہین ہو، بخاری اور مشکات دونوں کو ملا کے پڑھیے گا تو 3 سوال ملیں گے قبر کے۔
بخاری میں ایک سوال آتا ہے، دو سوال مشکاۃ شریف میں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور بخاری میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. کانا جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتی ہے کہ تیری ہیبٹ کیا تھی، ایک دو دفعہ نہیں، تو کیا کہا کرتا تھا. میں نے پہلی قوموں میں دیکھا ہے تو سوال دو تھے، حضور کی امت آئی تو سوال تین ہو گئے. لگتا ہے حضور نے خود رکھوایا ہے. مجھے ایسا لگا حضور نے یہ تیسرا سوال خود رکھوایا ہے، کیونکہ جب اپنا آ جائے بارڈر پہ تو تسلی ہوتی کہ نہیں ہوتی. بھائی بارڈر بڑی مشکل، آپ کو بارڈر ہی سمجھ آئے گا. امتحان تو دے نہیں رہے کہ ایگزامینیشن حال کا تم میں بھائی اگر کوئی بارڈر پہ اپنا دکھ جائے تو ذرا کم ہو جاتا ہے. تو قبر بارڈر ہی تو ہے معاشر کا. جو یہاں سے کراس کر گیا تو کامیاب ہو گیا، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس گیا. تو میرا نبی بارڈر پہ ہی کھڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. فکر نہ کر میں قبر میں میں خود آؤں گا. اب تمہیں نبی کے نوکر نظر نہیں آ رہے، میں کیا کہوں. جب تمہیں نبی کے نوکر ہیں اور نظر نہیں آ رہے تو وہ تو سرکار ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے اب دیکھیے یہ گلاس ڈاکٹر صاحب نے پانی ڈالا، اس گلاس کے اندر اتنے بیکٹیریاز ہیں، اوف علامہ حافظ بہت جراثیم ہے. اگر تمہیں نظر آ جائے تم پانی نہ پیو، لیکن اب مجھے نظر نہیں آ رہے تو کیسے آئیں گے. علامہ مختار شاہ کو ایسا کر کے اینک لگا، دوربین کو خوردبین کو عدسہ لگا، پھر نظر آ جائیں گے. ہم تو کوئی ایکسٹرا چیز لگا نظر آ جائیں گے. تو بس سمجھ گیا پانی میں بیکٹیریاز ہیں، ایکسٹرا کوئی شیشہ لگاؤں تو نظر آ جائیں گے. حضور ہر جگہ ہے، عشق کو ایکسٹرا کر نظر آ جائیں گے. زیاد امت میں آنے والوں، پیر کرم شاہ صاحب ایک جگہ پہ کھڑے رہے، ساری رات گزر گئی. پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں، کیوں کھڑے؟ کہنے لگے اسی جگہ پہ مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا. خان محمد قادری نے اسے بیان کیا، اسی جگہ پہ کھڑے کہنے لگے یہاں مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار. ان کے پاس عشق کا وہ عدسہ تھا کہ ان کو اپنی ظاہری زندگی میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس زیارت ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان بریلوی جب مدینہ شریف میں گئے، زیارت نہیں ہو پا رہی سرکار کی، نہیں ہو پا رہی زیارت. اب عاشق کو زیارت نہ ہو تو مر جائے. پھر انہوں نے وہ نعت لکھی تھی، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اور آخری جب مصرع لکھا تو آخری مصرے پر رو پڑے. جب روئے سرکار اپنے روزہ اطہر سے باہر آ کر اعلیٰ حضرت کو زیارت کروائی اور اعلیٰ حضرت کو نظر آئے. جب عشق بڑھ جاتا ہے میرا نبی سامنے نظر آتا ہے. پیر قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث کا مسئلہ پڑ گیا، میں اس حدیث کو پڑھتا رہا، سوچتا رہا، مجھ پر وہ واضح نہ ہوئی. ایک دن نبی تشریف لائے اور میں نے دیکھا اور وہ حدیث مجھے سمجھا کے تشریف لے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم ان کے نوکروں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اتنا چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کہتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب تھے، بڑے پیار سے وہ آیت پڑھتے تھے پہاڑ پہ چڑھ کے. قرآن پڑھا کرو یار، جب کبھی تمہیں موقع ملے قرآن کی ضرور تلاوت کیا کرو. وہ حافظ صاحب آیتیں پتہ کون سی پڑھتے تھے؟ چن چن کے جس میں نبی کی شان ہے. انہوں نے آ جانا ٹیلے پہ بیٹھ کے آیات پڑھنی جس میں نبی کی شان ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی کی شان والی آیات پڑھنی. تو حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو کچھ گھڑ سوار آئے 5، تھوڑی دیر رکے اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اونٹ پر کوئی آیا تو کہتا حافظ جی کوئی گھڑ سواروں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حافظ جی کہنے لگے احساس ہوا ہے، دیکھا نہیں. میں نے کہا کوئی مسافر ہوں گے. تو وہ بابا جی کہنے لگے جو اونٹ پہ بیٹھے تھے نیچے آئے
کہنے لگے تم جانتے ہو آفا جی وہ 5 کون تھے جو گھوڑوں پہ گئے؟ بابا جی سے کہہ رہے آفا جی نے حضور میں تو نہیں جانتا. بولے ایک محمد مصطفیٰ تھے 4 یار تھے. مجدد الفسانی کہنے لگے وہ حافظ کہنے لگا بابا جی میں ان کو تو نہیں جانتا تھا پر تو بھی کم مرتبے والا نہیں، بول تو کون ہے؟ اگر وہ حضور اور 4 یار تھے تو کون ہے؟ مجھے جو پتا ہے تو بھی فرمان لگے آنا عبد القادر جیلانی. وہ بھی تیرا قرآن سننے آئے تھے، میں بھی تیرا قرآن سننے آیا. تو حضور کی محبت والی حدیثیں، حضور کی شان والی آیات جب پڑھتے ہو رب بڑا خوش ہوتا ہے. آپ نے سمجھا کہ رب کی اور حضور کی کوئی دشمنی نعوذ باللہ نہیں، ان کی محبت ہے. تو قبر میں سوال رکھوایا حضور نے خود تاکہ میرے امتی پریشان نہ ہو. جب میں سامنے ہوں گا تو پریشان کائے کو ہوں گے؟ آپ کو میں مثال دیتا ہوں. اکبر بادشاہ کا نام سنا، بڑا بیوقوف بادشاہ گزرا. اس نے دین اکبری بنایا. سب سے پہلے بریانی اسی نے بنائی تھی جو تم لوگ کھاتے ہو. اب بدعت ہے بریانی نہ کھایا کرو. ایک دن اس کی موڈ آ گیا، کہنے لگا یار ایسا کھانا پکاؤ کہ جو آگ سے نہ پکے. آپ کو پتا اس کے بادشاہ وزیروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے چونا لیا، چونے پہ پانی پھینکا، تو چونے تے پانی سٹیے تے چونا اگار تتا ہو جانا ہے. تو چونے تے پتیلی دھا کے وچ چول پا دیتے ہو، بریانی بن گئی وہ سیک نال بنا آگ دے. اکبر بادشاہ ایک دن بیٹھا تے بتی ٹر گئی. لائٹ جب گئی، یہ پچھلے 7 دن امریکہ میں لائٹ چلی گئی. یہ ابھی آیا تھا، آپ نے خبریں سنی ہوں گی. میرے کمرے میں بھی پانی آ گیا، درخت گر گئے. جو سمندر کے قریب مکان تھے وہ تو پہلے ہی ڈوب گئے تھے. لیکن مسجد کو کچھ نہیں ہوا. بہرحال لائٹ جاتی رہی. گاڑی میں سوتا تھا، کبھی کہیں جا کے سو جاتا. لائٹ ہی نہیں تھی. 7 دن لائٹ گئی تو یونان والوں زندگی ایسے لگا معطل ہو گئی، کیونکہ ہم عادی ہو چکے. اسی طرح اکبر بادشاہ بیٹھا ہوا، لائٹ چلی گئی. کیا مطلب؟ آندھی چلی تو دیے بجھ گئے، شمیں بجھ گئی. تو اکبر بادشاہ کہنے لگا یار میں پریشان ہو گیا، ایک دم سے شمیں جلائی گئی. تو کہتا ہے بیربل سے، بیربل ہندو تھا، کہتا بیربل میں پریشان ہوں، بڑا ایک دم اندھیرا ہو گیا. حالانکہ میرے نوکر اور میرے سارے چاکر میرے ساتھ ہیں، اتنی فوج ہے، لیکن اندھیرے سے میں گھبرا گیا کہ قبر میں کیا بنے گا، وہاں تو کوئی نوکر نہیں ہوگا. لو تھا ہندو، بڑی پتہ کی کر گیا کہ اکبر بادشاہ تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کیا لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے لگا محمد رسول اللہ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا 23 سال. 23 سال مینس یہ جو 13 سال مکے کی اور 10 سال مدینے کے. تو بیربل کہتا ہے اکبر بادشاہ سلامت، جیڑا نبی زمین دے اتے 23 سال رہا انہیں دنیا تے کدھرے ہنیرا نہیں چھڑیا، تے انہوں زمین دے وچ گیا تے سینکڑوں سال ہو گئے نے تھلے ہنیرا چھڑیا ہونا. بادشاہ پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، جدو قبر چ جائے گا جی وہ سچی کلمہ پڑھنا، نبی دا نور تیری قبر نو منور کر دے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی نے توحید کو عام کیا اور تعظیم بھی سکھلائی. توجہ رہے ذرا، کیا سوال ہوگا قبر میں؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ ڈاکٹر انصار صاحب جلوہ فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ دین کا جواب کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین. تم لوگوں کو سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں، تو اب اگر تم فیل ہو گئے تو ہم جیسا نکمہ بندہ کو نہیں بنی کہ یونیورسٹی کے اگر سوال اور جواب دونوں آتے ہوں پھر بھی ہم 100% نمبر نہ لیں تو اس کا مطلب بڑے نکمے ہیں. تو کیا سوال ہے دوسرا؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو آغاز تقریر میں کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اسلام میں حضور آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ حضور اسلام میں آتے ہیں. تو جب تم نے کہا کہ دینی الاسلام، جواب کافی ہو جانا چاہیے. لیکن بخاری پڑھنے والوں خدا کا واسطہ ہے بخاری دھیان سے پڑھنا اور میری بات سنتے جانا. اسلام میں حضور آ جاتے ہیں لیکن رب نے تیسرا سوال پوچھنا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ تیسرا سوال ہے ہی بخاری میں، کہ کوئی انکار کرے ہی نہ. تیسرا سوال بخاری میں ہے. میں آپ سے پوچھوں، آپ کے بچے ہیں، آپ
آپ کے یہاں ہیں؟ پہلے میں آپ سے پوچھوں آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ کے یہاں. میں پوچھوں آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے یہاں. بات بڑی اچھی. میں پوچھوں آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے یہاں ہیں. میں پوچھوں آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اب شروع ہو جائیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. انگریزوں کے یہاں تو پہلے بچے ہوتے ہیں بعد میں شادی ہوتی. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, پہلے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں لو اب ہم راضی ہو گئے چلو شادی کر لیتے ہیں. تو ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے, پہلے شادی ہوتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں. آپ نے کسی سے پوچھا کہ تیری شادی ہو گئی؟ جواب آیا ہاں. آپ پوچھو اس عورت سے تیرے بچے ہیں؟ بولے جی ہاں ہیں. اگر تم نے عورت سے پوچھا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اب تم نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ تمہاری ٹیڑھ گنجی ہو گئی, بس یہ بات. اس نے مارنا ہے بے وقوف, میری شادی ہوئی تبھی تو بچے ہوئے. توجہ رہے. جب رب نے پوچھ لیا کہ تیرا دین کیا ہے, ہم نے کہا اسلام. تو اسلام میں حضور آگے کے لیے آئے. تو جب اسلام میں حضور آگے تو تیسرا سوال کیوں رکھا کہ اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پتہ چلا تنہا مسلمان ہونا کافی نہیں, محمدی ہونا بھی ضروری ہے. مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, نبی کا نام خواہ ہونا ضروری ہے. اسی لیے تیسرا سوال رکھا گیا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, یعنی تیرا روٹین تیری کیا تھی. اسی لیے مسلک حق اہل سنت و جماعت والے نعتیں پڑھتے ہیں. وہ کیوں نعت پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جب امتحان ہوتا ہے تو ریہرسل کرتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری تقریر ہو تو بولتے رہتے ہو. ہٹلر جب تقریر کرنے لگتا میں کئی ان کے توڑ دیتا. یہ جب ہم نے پہلی تقریر کرنی ہوتی تھی, اللہ معافی دے, 6 دن پرابلم پڑی رہتی تھی. آج رحمت ہو میرا بھی, خدا نے صدر کھول دیا. اب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کی رحمت کے صدقے. پہلے کیا ہوتا تھا, 6 دن پرابلم پڑی ہوتی تھی. بس کے اندر بھی میں پڑھتا رہتا تھا, ایون کہ جب تک مسجد میں انٹر نہیں ہو جاتا تھا تب تک پڑھتا رہتا تھا. تو بھائی ریہرسل کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں کہ تاکہ سوال آئے تو جواب فوراً سے آ جائے. ہم نعتیں بار بار پڑھتے ہیں, جب قبر میں سوال آئے تو جواب فوراً آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو اتنا عام کر دیا کہ آج ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. آپ لوگ جب کبھی فرصت ملے تو دین کو ٹائم تھوڑا سا ضرور دیا کرو. یونان والوں, یہاں یہ ملک تمہارا ملک ہے کیونکہ تم 4 رکعتیں پڑھتے ہو, یہاں پوری نماز پڑھتے ہو. اس ملک کے لا پر عمل کرو, اس ملک کے اسے سیو رکھو, اس کی حفاظت کرو. یہاں یوں زندگی گزارنا جیسے داتا صاحب نے لاہور میں زندگی گزاری. یہاں یوں زندگی گزارنا جیسے خواجہ معین الدین اجمیری نے راجستھان میں زندگی گزاری. ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں, وی آر صوفی, ہم صوفی ہیں, ہم صوفیوں کے فالوور ہیں. ہم صرف امن اور شانتی اور پیس جو ہے وہ ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے چیز میں ملوث مت ہو کہ جس سے تمہارا مسلمان ہو, کیونکہ تم پورا اسلام ہو. دیکھا تم جب ہماری کرکٹ ٹیم جاتی ہے, پاکستان نے اتنے سکور بنا لیے, تو پاکستان ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہ تو وہ لڑ رہے ہیں, یہ تو سارے وہ بیٹھے ہوئے, ابھی یہ تبلیغ کر رہے تھے, اب یہ ہار گئے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ ٹیم ہار کیوں گئی؟ بولے پہلے جیت گئی تھی. بولے دیکھا یہ تبلیغ کرتے ہیں اس لیے جیت گئے. تو میں نے کہا اب کیوں ہار گئے ہیں؟ اب چپ ہو گئے. میں نے کہا شاید گیند کو مار نہیں رہے ہوں گے, کہ ایسے بیچارے فضول معصوم گیند کو مارنا ظلم ہے, یا شاید اس لیے نہیں مارتے ہوں گے. بات یہ نہیں ہے, تمہاری عبادت تمہارے ساتھ ہے. اب عبادت کو اپنی گیم میں ملوث مت کرو. لیکن 11 بندے کھیل رہے تو پاکستان کھیل رہا ہے. تو آپ جو ہو, آپ لوگ بہت اتنے زیادہ ہو کہ جو ایئر لائن میں میرے ساتھ مسافر تھی وہ بول رہی کہ پاکستانی بہت زیادہ ہیں یونان میں. اچھا, تو آپ کو عزت کی نگاہ سے کچھ دیکھا جاتا ہے. اس لیے امریکہ میں اب کیا حال ہو گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بڑی مشکل سے بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانیوں نے 30-40 ہزار ڈالر کے کریڈٹ کارڈ مارے اور ملک میں نکل گئے. 40 ہزار سے کیا بنے گا, لیکن لوگ اسلام کو برا بھلا کہنے لگے. اللہ کے بندوں, فراڈ لگانا ہے تو ملین کا لگاؤ, ہزاروں کا کیوں لگاتے ہیں؟ تم لوگ اسلام کو بدنام کیوں کرنا ہے؟ تم اسلام کی عزت کے لیے کام کرو, خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تجھے کمی پڑے گی نہیں. سارے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے لیکن پھر آسانی بڑی ہوتی ہے. ایمانداری سے کام کرو, خدا قسم دیکھو کہ تمہارے کتنا, میں بڑا خوش ہوا تمہارے اثر و رسوخ سے. یہاں تمہارا بہت اثر و رسوخ ہے. میں وہاں بڑی لمبی لائن میں لگا ہوا تھا, صاحب گیرا ہے صاحب اندر, وہ پیچھے سے جا کے مجھے آگے لے فوراً, یہ تمہارا اثر و رسوخ ہے. لیکن لا کے مطابق
کسی لا کے الٹ مت چلو. کوشش کرو جیسے داتا صاحب نے زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں گے, جیسے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں گے. خواجہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ خواجہ صاحب چاہتے تو راجے کے گھر میں گھس جاتے, لیکن خواجہ صاحب راجستھان میں اس جگہ جا کے رکے جہاں اونٹ بیٹھتے تھے. اور اونٹ جو ہے آپ کو پتا کیسی جگہ ہوتی ہے. اس نے وہ بھی آگے انہوں نے کہا اٹھو بابا یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے. ہم نے کہا اچھا چلو ان کو بٹھا لو, ہم اٹھ جاتے. لڑے پھر بھی نہیں, بھائی اونٹ پرے بٹھا لے چاچا, تو یہاں اونٹ ہے, ریل گاڑی ہے, کار ہے, تو یہاں پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر دی ہے. تو ولی کسی کو کچھ نہیں کہتا, اٹھے پرے بیٹھ گئے. صبح وہ اونٹ اٹھانے آئے, اٹھے نہیں تھے, اونٹ بٹھا لے وہ نہیں پھر اٹھے, ہمارا اٹھے نہیں. ایک بیچ میں کوئی ذہین تھا, کہنے لگا یہ نہیں اٹھن گے, بابے نے بائے نے, یہ نہیں اٹھتے, بابے نے بائے نے, بابے کو ہی بول وہی اٹھائے گا. تو بھائی ہم تو عام سادہ کی جگہ پہ بھی بات ٹھیک ہے رہ گئے, کیوں امن پھیلانا ہے. تو اس لیے بچوں ابھی تمہارا ینگ ہو, تم جوان ہو, تو ایسا اسی طریقے رقم کرو کہ لوگ یاد کریں کہ یہ قوم بڑی اچھی تھی. لو میں گفتگو کو اب سمیٹتا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو اتنا عام کر دیا, اتنا عام کر دیا کہ آج کا ہر مذہب یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم واحد ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, بڑے ہندو ہیں, میری جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم ایک بڑے بھگوان کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے کیا ہیں؟ وہ رام جی ہیں, ایک ہنومان جی ہیں. ہنومان جی جو ہیں ان کی وہ بندر کی جیسی شکل ہے, تو رام جی جو ہے ان کی بیوی ہنومان نے بچائی تھی. اب رام جی کا مندر قریب ہے, تھوڑی دور کے بعد ہنومان جی کا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کی بیوی گم ہو جائے وہ کس بھگوان کے پاس جائے؟ رام کی بیوی کے پاس. اب اگر کوئی رام جی کے پاس چلا جائے, ہے رام مجھ پہ کرپا کرنا, تو رام کہے گا بھائی کرپا میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی ہنومان نے بچائی تھی, تیری بھی وہی بچائے گا, جا کے تو اس کے پاس پوجا کر لو, مصیبت تو پڑ گئی. ایک ہندو نے اسلام قبول کیا تو میں نے پڑھا کیوں کیا, کہتا یار میں جنگل میں گیا, ایک مندر تھا, ہماری مسجدیں جنگل میں باہر بھی ہوتی صاف رکھتے ہیں. کہتا میں جنگل میں گیا, وہ مندر تھا تو بھگوان کی مورتی پڑی ہوئی تھی, تو مورتی کے اوپر چوہا چڑھا ہوا. کہتا میں بڑی دیر دیکھتا رہا کہ بھگوان کے سر پہ چوہا چڑھا ہوا, بھگوان اتار نہیں رہا. جو بھگوان چوہا نہیں اتار سکتا میری مشکل کیا حل کرے گا؟ اس وقت میڈ ان چائنا ہر چیز ہے. جوتے لو میڈ ان چائنا, کپڑے لو میڈ ان چائنا. ہمارے امریکہ کا جھنڈا چائنا بناتا تھا, لوگوں نے شور مچایا, ظالموں جھنڈا تو خود بناؤ. اس لیے جھنڈا بڑا مہنگا ملتا, $70 کا چھوٹا سا جھنڈا ملتا, کیونکہ چائنا نہیں بناتا. تو انہوں نے کہا جھنڈا خود بنا, ہر چیز میڈ ان چائنا. اور آپ سن کر حیران ہو گئے, میں نے اخبار میں پڑھا کہ اب چائنا انڈیا کو بھگوان سپلائی کر رہا ہے. چائنا نے کہا انڈیا والوں تمہیں بھگوان مہنگا پڑتا ہے, میں بھگوان دوں گا. تمہیں 100 کا پڑتا ہے, میں 50 کا دوں گا. اب چائنا سے بھگوان آنے لگے. میں نے امریکہ میں تقریر کی, مفتی کمر الحسن صاحب تجربہ فرما تھے. میں نے کہا چائنا نے بھگوان شروع کر دیے, اب تھوڑی دیر کے بعد مولوی بھی آنا شروع ہو جائیں گے, پیچھے لکھا ہوگا میڈ ان چائنا. تو خدا کا خوف کرو, ایسا نہ ہو کہ میڈ ان چائنا مولوی آنے لگ جائیں اور وہ نبی کی بات نہ کہیں, کوئی اور بات شروع کر دیں. اب سنیے کہ چائنا سے جب بھگوان آنا شروع ہوا تو سستا ہو گیا بھگوان. چائنا سے بھگوان چلا تو $50 کا انڈیا میں پڑا. ایک صاحب نے $50 کا بھگوان لیا, اس کو لے کے رکھا, 2 اگربتیاں جلائیں, اس کے گلے میں ہار ڈالا. اس بیچارے کے رستے میں جاتے ہوئے $200 گم ہو گئے. $200 گم ہوئے تو واپس دوڑا ہوا آیا, اے بھگوان کرپا کرو $200 گم ہو گئے. بھگوان انڈیا سے چلا, چائنا سے چلا تھا, تھک گیا تھا, اس نے کھینچ کے تھپڑ مارا, الو کے پٹھے میں خود 50 کا ہوں, 200 تجھے کہاں سے دوں گا. دیکھا انسان جب پتھروں کو پوجنے لگا تو کتنی گراوٹ میں آ گیا. آؤ محمد مصطفیٰ نے کہا خدا کو مان, وہ بھی بلند ہے, تو بھی بلند ہو جائے. میرے نبی نے توحید کو اتنا عام کیا, اتنا عام کیا, اتنا عام کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, ڈاکٹر نثار صاحب آپ کو بتائیں گے. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں اب ہر بات کا ڈر ہے, پر خدا کی قسم شرک کا ڈر نہیں. نہ حدیث ہو تو میرا گلا پکڑ لینا. اور اگر بخاری کی حدیث ہے
تو میرے نبی کو جب شرک کا ڈر نہیں تو تم لوگوں کو شرک کا کاہے کا ڈر ہے؟ دیکھو شرک یہ ہوتا ہے کسی ایک کو خدا کے برابر قرار دے دینا. اس کی صورت ہے انڈیا کے اندر ہندو پوجتے ہیں مورتی کو خدا کے برابر قرار دے دیا. ہم کسی نبی کسی ولی کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کے برابر مانتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ان کی تعظیم کرنا لازمی ہے. جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا خدا اس کی توحید قبول نہیں کرتا. اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے. شیطان نے توحید قبول کی, اللہ کو ایک مانا, فرشتوں کو مانا, جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, کتابوں کا علم اس کے پاس, استاد پڑھا لکھا, اور شیطان یتیم تھا. اس کے ماں باپ غار میں مر گئے, لیکن اس نے اتنی خدا کی عبادت کی کہ یہ پہلے آسمان پہ پہنچا, پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ. خدا نے اس یتیم کو کتنی ترقی دی, پر یہ یتیم آخر میں کیسا لعنتی نکلا کہ نبی کی گستاخی کرنے لگے. کہتا ہے کہ یہ بشر ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے, نکل جا. خدا نے نہ نماز دیکھی, نہ اس کی عبادت دیکھی, نہ اس کی تبلیغ دیکھی. 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پہ ماری اور کہا چل دفع ہو جا. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یونان والوں, میری تقریر ختم ہونے والی. شیطان نے 6 کروڑ سال میں کوئی غلطی نہیں کی. اگر کی ہے دعوت اسلامی والے, مناج القرآن والے, ضیاء الامت والے, یہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, ان سے پوچھو. ایسا لعنتی نکلا کہ نبی کی گستاخی کرنے لگے. کہتا ہے کہ یہ بشر ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے, نکل جا. خدا نے نہ نماز دیکھی, نہ اس کی عبادت دیکھی, نہ اس کی تبلیغ دیکھی. 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پہ ماری اور کہا چل دفع ہو جا. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یونان والوں, میری تقریر ختم ہونے والی. شیطان نے 6 کروڑ سال میں کوئی غلطی نہیں کی. اگر کی ہے دعوت اسلامی والے, مناج القرآن والے, ضیاء الامت والے, یہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, ان سے پوچھو ایک غلطی شیطان کی 6 کروڑ سال میں ثابت کر دو. نہیں, یہ اس کی فرسٹ مسٹیک, پہلی مسٹیک تھی اس نے, کہ جو اس نے نبی کو کہا کہ نبی بشر ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, یہ اس کی پہلی بدتمیزی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ معاف کر دے. تو اے اللہ شیطان کی پہلی مسٹیک تھی, تو معاف کر دیتا. اب اگر یہ سوال کرو گے تو دماغ میں انسپائریشن, نہیں, یہ پہلے نبی کا پہلا گستاخ ہے, ہم اسے معاف نہیں کریں گے. ہم اصول بنا رہے ہیں, اور اگر اس کو معاف کیا تو اصول ٹوٹ جائے گا. آج پہلے نبی کے گستاخ کو معاف نہ کر کے بتلا دیا. سنو, جب ہم نے پہلے نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کیا تو آخری نبی کے گستاخ کو کیسے معاف کر دیں گے؟ جب اس کی 6 کروڑ سال کی نمازیں اسے نہیں بچا سکی تو 6 سال کی نمازیں کیسے بچا لیں گے؟ اس لیے ہمارے پاس صرف ایک شے ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, اور یہ تعظیم ہم نے قرآن مجید سے سیکھی ہے. تو جتنے لوگ سن رہے ہو, میری آواز یہ سیدھی پوری دنیا میں جائے گی. ایک بات سننا, ماں باپ کی تعظیم کرو, استاد کی تعظیم کرو, بڑے کی تعظیم کرو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو. اور جو تعظیم کرتے ہیں خدا انہیں ترقی عطا فرماتا ہے, اور جو تعظیم نہیں کرتے وہ کار مسلط میں پھر چلتے جاتے ہیں, ان پہ نحوست چھا جاتی ہے. حضرت صاحب, مسجد میں جو چندہ ہم جمع کرتے ہیں, کلی اشتہار ہے کہ کیا ہم ماہ رمضان میں اس چندے سے حافظ صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, آپ اعلان کریں, واضح کریں, یہ واضح کریں کہ مولوی صاحب کی ہم نے خدمت کرنی ہے, وہ علیحدہ سے پیسے دیں, وہ علیحدہ سے دیں. ہاں, اگر کوئی آدمی آپ کو دے دیتا ہے کہ تم اس کو مسجد کے جس کام کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہو, امام صاحب کو دے سکتے تو آپ دے سکتے ہو. تو اس لیے جب چندہ اکٹھا کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ مسجد کے لیے بالکل واضح الفاظ میں لے رہے ہو, پھر مسجد ہی میں خرچ کرو. اور اگر لے رہے ہو کہ مسجد کے تمام اخراجات کے لیے ہے, اس کے ملازموں کے لیے بھی ہے, اس کے لیے جو کام بھی کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو اپنے اعلان میں واضح کرنا ہوگا. اور وہ بندہ جو ہے اس کی نیت جو ہے اسے واضح کرو کہ تم اس کو پیسوں کو کہاں کہاں جو ہے وہ خرچ کرو. تو امام کی داڑھی کتنی ہونی چاہیے, یہ امام صاحب کو پتا ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو اتنا عام کر دیا, توحید ہمارے اندر رچ بس گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے, لیکن تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ضروری. تمام انبیاء کی تعظیم ضروری. آخری بات سنیے, سلطنت عثمانیہ آپ لوگ تو اسے جانتے ہوں گے. یہاں سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں پھیلی,
ان کے خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے. خیر مجھے تاریخ میں نہیں جانا. آپ جانتے ہیں کہ ان کے باپ نے کیا کام کیا تھا کہ خدا نے پوری دنیا پہ حکومت دی. باپ غریب آدمی تھا جو بانی ہے. بازار ایک گاؤں سے گزرا تو رات کہیں رکنا تھی، تو گاؤں والوں سے کہا گاؤں والوں مجھے رات رکنا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کمرہ مسافروں کے لیے بنایا ہے، یہاں لوگ آ کے رکتے ہیں، آپ بھی رک جاؤ. یہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ بیچ میں قرآن مجید لٹکا ہوا ہے. لوگ پڑھتے ہوں گے اور چلے جاتے ہوں گے. اب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کمرے میں داخل ہوئے تو قرآن کہنے لگے یار میں ادھر لیٹتا ہوں تو 2 ٹانگیں ہو جائیں گی، میں ادھر لیٹتا ہوں تو ادھر ٹانگیں میں کر نہیں سکتا، ادھر لیٹتا ہوں پھر ٹانگیں ہو جائیں گی. تو میں کیا کروں کہ میں اس قرآن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ادب کروں. اب وہ ساری رات یوں قرآن مجید کے آگے کھڑے رہے کہ میں لیٹا تو ٹانگیں ہو جائیں گی. ساری رات جب کھڑے رہے، صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چل پڑے تو آگے سے مڑ رہے تھے تو کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے جا تو نے قرآن مجید کا احترام کیا، خدا تعالیٰ تجھے سر بلند فرمائے. سلطنت عثمانیہ کتنی چھائی، جب تک وہ تعظیم اور ادب کرتے رہے اسلام کی ان کی حکومت رہی. جب انہوں نے تعظیم چھوڑ دی پھر ان کا کیا حال ہوا آپ لوگ جانتے ہو. مجھے ایک بندہ امریکہ میں کہنے لگا وہ جی وہ سر قرآن مجید کے نیچے رکھ کے سو جاتا. تو میں کہ پھر تیری طرح امریکہ میں ہی رہتا، پوری دنیا کی حکومت نہ کرتا پھر. تو میں نے کہا ادب سیکھو، ماں باپ کا ادب، قرآن مجید کا ادب، کعبے کا ادب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے. خدا تعالیٰ ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر خلاصہ ملاحظہ کر لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. فرما دیجئے کہ اللہ وہ واحد حقیقی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے. تو رب وہ ہوتا ہے جو کسی شے کا محتاج نہ ہوتا. سارے نبی سارے ولی محتاج ہیں کسی نہ کسی طرح سے.